الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد المصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، انسان نماز پڑھے، نیک کام کرے، روزہ رکھے اور پھر بھی برائیوں سے نہ بچے تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ نیک نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ انسان کو گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر ہم نماز بھی پڑھے چلے جا رہے ہیں، سر سجدے میں بھی ہے اور عمل اپنا صحیح نہیں ہے تو ایسے سجدوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، اور ایسی نمازوں سے کیا کام ہے، زندگی میں کیا فائدہ مرتب ہونے والا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ لوگوں نماز پڑھو، اس لیے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان برائی کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے۔ جو نمازی ہوگا وہ برا نہیں ہو سکتا، جو نمازی ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا، جو نمازی ہوگا وہ زناکار نہیں ہو سکتا، جو نمازی ہوگا وہ بے حیا نہیں ہو سکتا۔ بے حیائیوں سے بھی نماز روکتی ہے، بدکاریوں سے بھی روکتی ہے، اور ظلم اور عدوان سے بھی روکتی ہے۔ انسان کو ایک شریف انسان بناتی ہے نماز، مگر ہماری نمازوں کا حال یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم تنہہ الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر لم یزددہ الا بعدا من اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جس کی نماز اس کو برائی سے نہ روکے، جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہ روکے، اس کو اللہ سے دوری کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کی نماز اللہ سے دور کرتی۔ اس کا مطلب نماز وہ دل سے پڑھتا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ سے قرب اسے نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی نزدیکی نہیں ملتی ہے، نماز میں اسے من نہیں لگتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کو ہلاک کرے، برباد کرے۔ قرآن کریم نے بد دعا دی ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ غارت کرے، برباد کرے، جو نمازی کہ اپنی نماز پڑھتے ہوئے بھی نماز میں غافل ہیں، اللہ سے دور ہیں، اور لوگوں کو محض دکھانے کے لیے کسی کے دباؤ میں، کسی کے ڈر سے محض نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نماز ہی نہیں، نمازیوں کو بھی اللہ غارت کرے۔ دوستو بزرگوں، ہم نیک کام کرتے ہیں، نیک ماحول میں اگر رہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو نیکی سے جوڑ کے رکھنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو رہے ہیں یا اللہ سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ ہمارا ہر روز و شب اللہ سے ہمیں نزدیکی عطا کرتا ہے یا اللہ سے ہمیں دور کرتا ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب تک یہ جائزے کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی، ہماری نماز، ہمارا کوئی نیک عمل ہمارے کام آنے والا نہیں۔ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر جب تک ہمارے دلوں میں نہ ہو، ہماری نہ نماز قبول ہوگی، نہ ہمارا کوئی نیک کام قبول ہوگا، نہ اس سے ہماری زندگیوں میں کوئی فائدہ ہوگا، نہ ہمارے گھر میں کوئی فائدہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا
کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کرتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے اس کی روزی کا انتظام فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ کبھی غیر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اگر ساری دنیا اور ساری انسانی طاقتیں بھی اگر اس کو مٹانے کے لیے تل جائیں اور جمع ہو جائیں تب بھی اس کے استقامت کے پاؤں میں زلزلہ پیدا نہیں ہوگا، گھبرائے گا نہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ انہیں جب خبر ملتی ہے ان مسلمانوں کو کہ سارے لوگوں جمع ہو چکے سب آپ کے خلاف، ان الناس قد جمعوا لکم، سارے لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہمارے لیے، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان اور تقوی ہماری عبادتوں سے پیدا ہونا چاہیے، ہماری نمازوں سے پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نماز ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں کرتی ہے، ہمارا ماحول اگر ہمارے اندر تقوی اور اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا نہیں کرتی ہے تو یہ نماز ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ سے دور ہونے کی نہیں، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں اللہ واقعی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس رہے نہ رہے اللہ کام بناتے ہیں اس کا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک واقعہ سنایا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں، بنی اسرائیل میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا ماننے والا، اللہ کا ولی، غریب انسان، اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی پیسے کی، قرض مانگنے کے لیے نکلا، قبیلے کے کئی لوگوں سے ملاقات کی کہ ہمیں قرض دے دو، 1000 دینار کی ضرورت ہے۔ دینار پہلے سونے کا سکہ چلتا تھا، 1000 دینار کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی آدمی قرض دے دے۔ کئی لوگوں کے پاس گیا لیکن قرض نہیں ملا، چونکہ سب یہی کہتے تھے کہ کوئی ضمانت دیجئے، کوئی گواہی لائیے، بغیر گواہی کہ میں آپ کو دے دوں کل آپ نہ دیجئے۔ تو آخرکار ایک اللہ کے بندے کو یقین آ گیا، اس نے کہا کہ آپ کے پاس گواہ ہیں؟ کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں، کفا باللہ شہیدا، میرے لیے صرف اللہ گواہ ہے، میرا کوئی جان پہچان نہیں ہے، کوئی میرا رشتہ دار نہیں ہے، میں کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہوں جو میرے لیے کوئی کھڑا ہوگا۔ کفا باللہ شہیدا، اللہ میرے لیے کافی گواہ ہے، میرا گواہ اللہ ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے گواہ آپ کا اللہ، کوئی ضمانت لائیے، کفیل ضمانت لائیے جو آپ کا جو سیکورٹی قبول کرے کہ ہم اس کو اگر نہیں دے گا تو ہم آپ کو ہر حال میں وقت مقرر پر یہ قرض آپ کو واپس کریں گے، یہ کوئی کفیل ہے، کوئی ضمانت ہے آپ کے پاس؟ کہا کہ میرا تو کوئی کفیل بھی نہیں ہے، کفا باللہ کفیلا، میرا کفیل بھی اللہ ہی۔ یہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ آسانی سے ہو جائے گا، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ پر یقین ہی نہیں۔ خیر اس شخص کو یقین آ گیا کہ آدمی اللہ والا ہے، یہ ضرور ہمیں قرض دے دے گا۔ جب اللہ کو یہ گواہ بنا رہا ہے، اللہ ہی کو کفیل بناتا ہے، کہتا ہے میرے پاس کوئی ضمانت نہیں، کوئی شہادت نہیں سوائے اللہ کے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن میں وقت مقرر پر آپ کو پیسہ ادا کروں گا۔ اس نے دے دیا قرض۔ اب وہ قرض لے کر وہ اللہ کے بندے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے یہ واقعہ، کوئی فرضی کہانی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس نے وہ پیسے دے دیے اور وہ چلا گیا اپنی جہاں ضرورت تھی، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے کہیں اس کو جانا تھا، سمندر پار کافی دوسرے ملک میں اس کو جانا تھا، سمندر پار کر کے وہ اپنے کام میں گیا۔ جو وقت اس نے لیا تھا کہ اتنے دن کے بعد میں آپ کو واپس کروں گا، اتفاق کی بات ہے کہ جب اس کا کام پورا ہو گیا اور اللہ نے اسے پیسے بھی دے دیے، قرض کو واپس کرنے کے برابر پیسے بھی اللہ نے عطا فرما دیے۔ اب اس نے بہت سوچا کہ بھئی واپس ہو جلدی سے اپنے وطن تاکہ اس آدمی کو ہم پیسے ادا کریں، مگر کوئی سواری نہیں، جہاز کوئی ملا ہی نہیں، کوئی کشتی نہیں ملی۔ کافی دن کے بعد کشتیاں کھلتی تھی، لوگ پہلے زمانے میں اتنے مسافر نہیں تھے، کوئی سسٹم نہیں تھا، یا جس علاقے میں گئے ہوں گے وہاں پر وہ سسٹم موجود نہیں تھا، سواری نہیں ملی، بار بار ہر دن آتے تھے
دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کوئی سواری مل جائے تاکہ ہم وقت پر پہنچ جائیں اور اس کو ہم قرض ادا کر دیں، چونکہ ہم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے، ہمارا کوئی کفیل نہیں اللہ کے علاوہ۔ جب کئی دن آنے کے بعد بھی جب کوئی سواری نہیں ملی اور ان کو امید ہو گیا کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا، تو انہوں نے ایک لکڑی کا سل، اتنا موٹا سل ہوتا، کاٹ کر کے لی اور اس کے اندر سوراخ کیا۔ سوراخ کرنے کے بعد وہ 1000 دینار اس نے اس کے اندر بھر دیا تھیلی میں، ایک خط بھی ڈال دیا، اور پھر اس کو پیک کر دیا لکڑی ہی سے یا کوئی پتھر سے اس کو پیک کر دیا، اور اس اندر حصے میں اس نے دینار اشرفی ڈال دیے، اور پھر اس کے بعد وہ سمندر کے کنارے اس لکڑی کو لے کر آیا، وہ سل کو، اور اللہ تعالیٰ کو کفیل بنا کر بولتا ہے، اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ میں نے فلاں بندے سے 1000 قرض لیا تھا اور آپ کو کفیل بنایا تھا میں نے، اب آپ اپنی کفالت کی لاج رکھیے، میرا کوئی ضامن نہیں ہے، آپ ضامن ہیں۔ اس نے شہادت مانگی تھی، میں نے آپ کی شہادت پیش کی تھی، اس نے کفالت مانگی تھی، میں نے آپ کی کفالت پیش کی تھی۔ پروردگار اس ضمانت کی، کفالت کی اور اس شہادت کی لاج رکھیے، میں اس لکڑی کو سمندر میں ڈالتا ہوں، اس کے گھر تک پہنچا دیجیے۔ وہ لکڑی ڈال دیا اس نے یقین کے ساتھ، سمندر کی موجوں میں وہ لکڑی بہتے ہوئے اس ساحل تک پہنچ گئی جہاں پر اس کا گاؤں تھا، گاؤں کے قریب سمندر کا ساحل پر پہنچ گئی۔ اتفاق کی بات، اللہ تعالیٰ سب دل میں ڈالتے ہیں نا، جب اللہ چاہیں گے تو دل میں خیال پیدا کرتے ہیں کہ تم جاؤ سمندر کے کنارے۔ اس کو سواری کی ضرورت تھی، اس کو کوئی کام تھا، اسی سلسلے میں وہ آیا ہوا تھا کہ کوئی سواری ملے گی، اسے بھی کہیں جانا تھا، اور اسے یاد تو تھا کہ میں نے قرض دے رکھا ہے کسی آدمی کو، مگر اس کو اتنی تلاش نہیں تھی، اس نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ خیر اس نے سمندر کے کنارے اتفاق سے وہ پہنچا، کوئی سواری ملی نہیں، کوئی سواری، کوئی کشتی موجود نہیں تھی، وہ مایوس ہو گیا تھا۔ دیکھا اس نے کہ ایک لکڑی بہتی ہوئی سمندر کے کنارے تیر رہی ہے، کہا کہ چلو کچھ نہیں تو کم سے کم یہ لکڑی لے لیں، چولہا میں جلاون میں کام آ جائے گا، اس کو چیر لیں گے، چیر کر کے جلا لیں گے۔ وہ لکڑی اٹھا کر کے اپنے گھر لے کر چلا آیا، اور وہاں جب چیرا تو اس میں سے وہ دینار نکلے اور وہ تھیلی نکلی، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے کیسے پہنچا، لیکن خیر اس میں خط بھی ڈال دیا تھا اس نے۔ اور اس کے بعد وہ 1-2 مہینہ 4 مہینے کے بعد وہ آدمی واپس آیا اپنے گھر، پھر اس کے گھر پھر مزید 1000 روپیہ لے کر آیا کہ پتہ نہیں وہ لکڑی پہنچی کہ نہیں پہنچی، ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور اس کے گھر حاضر ہوا، سلام کلام کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ایک چیز بھیجی تھی، کہ آپ کو ملی؟ کہا کہ ہاں مجھے وہ مل چکی ہے۔ یہ ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بناتے ہیں۔ ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ پر تکیہ کرتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ ہے، اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ کفیلا، اللہ ہی کام بناتے ہیں، اللہ ہی اس کی ضمانت لیتے ہیں، اللہ ہی ساری دشواریاں اس کی حل فرماتے ہیں۔ انسان کو صرف اللہ پر یقین تو پیدا ہو جائے، اللہ والا تو بن جائے، تب جا کر کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے خود اترتے ہیں، اس کی مدد کے لیے خود اترتے ہیں۔ آخر بدر کے موقع پر فرشتوں کو اللہ نے زمین پر اتار دیا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ کے طاقت میں کمی نہیں ہے، اللہ کے کرم میں کمی نہیں ہے، اللہ کی نصرت میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اسی طرح ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ چلنے کی ضرورت ہے دوستو، کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بڑے مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے ہیں، ابھی بہت اونچے لوگوں میں تھے حضرت مولانا احمد علی لاہوری، بڑے مفسر قرآن۔ لاہور میں ان کے یہاں تفسیر دورہ ہوتا تھا، دورہ تفسیر، بڑے بڑے علماء فارغ ہونے کے بعد، فاضل ہونے کے بعد وہاں جا کر کے رمضان میں 1-2 مہینہ وقت گزارتے تھے، اور پورے سال بھی ان کے یہاں دورہ چلتا رہتا تھا، دورہ تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر ہی ان کا مشغلہ تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ،
ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کوئی مسلم گھرانے کے آدمی نہیں تھے، وہ سکھ گھرانے کے آدمی تھے، سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے، نو مسلم، افغانستان کے علاقے میں سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے، اس پہ ہندوستان پاکستان سب ایک ہی تھا۔ وہاں سے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کسی مدرسے میں وہاں داخل ہوئے، باپ ماں کوئی نہیں، اکیلے، کفا باللہ وکیلا، اللہ کافی۔ دارالعلوم دیوبند آ گئے، پڑھتے پڑھتے اونچی جماعت میں داخلہ لیا دارالعلوم دیوبند میں۔ یہاں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجے میں آپ بیٹھے، درس شروع کیا، پڑھتے تھے کئی سال رہے۔ دیکھیے ایک آدمی اللہ کا بندہ، اس کی بیٹی بڑی حسین و جمیل، اب بڑی عالمہ فاضلہ قابل خوبصورت، خود وہ صاحب عزت و شرف وجاہت والے آدمی، کئی اچھے رشتے دنیا داروں کو ان کے پاس آئے تھے اپنی بیٹی کے لیے، کافی پیسے والوں کے، منسٹروں کے، صاحب افسر ہے انگریزوں کے زمانے کے حساب سے، اس میں کورٹ میں کام کر رہے ہیں، صاحب ہیڈ ماسٹر ہیں تو کالج میں پڑھا رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں کے رشتے آئے، مگر انہوں نے تو کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کو اس سے شادی نہیں کروں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا جو اللہ والا ہوگا۔ اب وہ اللہ دیکھ کیسے دل میں ڈالتے ہیں، ادھر یہ لڑکا پڑھنے کے لیے آیا ہے، سکھ گھرانے کا نو مسلم بچہ، کوئی نہیں پہچانتا تھا اس کو۔ محمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خود قصہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے سسر صاحب جو تھے ان کو اللہ نے کیا فراست دی تھی، یا ان کی نگاہ میں یعنی روشنی تھی، یا کس طرح وہ انسانوں کو پہچانتے تھے۔ وہ تشریف لائے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور حضرت شیخ سے کہا کہ حضرت میری بیٹی ایسی ویسی ہے، مجھے اس کا رشتہ کرنا ہے، مگر مجھے کسی اچھے نیک صالح آدمی سے میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، دنیا داروں سے نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ جب اس طرح کا تمہارا خیال ہے تو یہ بچے سے پڑھ رہے ہیں، ان میں سے دیکھ لو، کوئی آدمی ہو تو کر لو، پسند کر لو، میں اس سے سفارش کر دوں گا۔ اب بیچارے نے غور سے دیکھنا شروع کیا سب کو، اس کو کیا پتہ کون بچہ کہاں سے آیا، کس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ماں باپ ہیں بھی کہ نہیں ہے، پیسہ ہے، دولت ہے کہ نہیں ہے، گھر مکان بھی ہے کہ نہیں۔ اب ڈھونڈتے انہوں نے نظر ڈالتے انہی پر ان کی نظر ٹک گئی کہ یہ لڑکا بڑا اچھا لگ رہا مجھے، احمد علی لاہوری، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس سے شادی میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بھی اس کو جانتے نہیں تھے، بلایا قریب، کہا کہ بیٹے تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں تو افغانستان کے ایک سکھ گھرانے سے آیا ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اتنا سنانے کے بعد بھی اس لڑکی والے کے دل میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوا کہ میری بیٹی اب رہے گی کہاں اور کھائے گی کہاں اور پیے گی کہاں۔ من یتوکل علی اللہ، اس نے سوچا تھا کہ میں اللہ والے کے حوالے کروں گا، ایک اللہ کے نیک بندے کے حوالے کروں گا تو اب کروں گا، چاہے کچھ ہو چاہے نہ ہو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہا کہ یہ صاحب آئے ہیں، ان کی بیٹی سے اگر تم شادی کرو تو اللہ نے ان کو سب کچھ دے رکھا، اللہ تمہارا انتظام کرے گا، تیار ہو؟ کہا کہ حضرت جب آپ فرما رہے ہیں، میں تو بے سہارا آدمی ہوں، تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ سہارا مجھے مل جائے گا۔ حضرت نے اس کا نکاح اسی مجلس میں کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے سسر صاحب نے رخصت کر دیا۔ جب لے کے گئے تو ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ مکان تھا، نہ کچھ تھا۔ ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں بیوی کو پتہ چلے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، شاید وہ بھاگ جائے، شاید انکار کر دے کہ میں ایسے پھٹیچر آدمی کے پاس کیوں رہوں گا۔ مگر انہوں نے کہا کہ میرے پاس گھر مکان نہیں ہے، کرائے کے مکان میں تم کو لے کے آیا ہوں، پتہ نہیں تمہارا کیا حال ہوگا نہیں ہوگا۔ اس پر وہ رونے لگی، کہا کہ حضرت، تو رونے لگی تو سمجھا کہ شاید اس کو میری غریبی کی وجہ سے اب اس کو افسوس ہو رہا۔ تو اس عورت نے کہا، اس بیوی نے کہا کہ اس پر مجھے رونا نہیں آ رہا، مجھے اس پر رونا آ رہا کہ آپ کو یہ فکر کیوں پریشان کر رہی کہ آئندہ کیا ہوگا اور اللہ کیا کرے گا، مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے زندہ کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ سارا مالک ہے۔ خوشی ہوئی ان کو کہ خیر اللہ کا شکر ہے، میری بیوی میری غربت پہ راضی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری فرماتے تھے کہ آج اللہ کا کرم ہے، آج یہ حال ہے کہ لاہور میں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے،
اور دے رکھا ہی نہیں، لاہور بڑے بڑے نوابوں کا شہر تھا، جیسے لکھنؤ تھا اپنے ہندوستان میں، نوابوں کا شہر۔ بڑے بڑے نوابوں کی بیٹیاں اور بیویاں صرف اس لیے آتی ہے میرے گھر میں کہ حضرت کے گھر میں جھاڑو لگا دیں گے تو تھوڑی برکت مجھے پیدا ہو جائے گی۔ آج جھاڑو لگانے کے لیے نوابوں کی بیٹیاں میرے گھر میں آتی ہیں، شہزادیاں آتی ہیں، امیر زادیاں آتی ہیں اور میری بیوی کی خدمت کرتی ہے، اس کے پاؤں دباتی ہے اور اس کی روٹی بنا دیتی ہے کہ میں خدمت کروں گا تو مجھے ثواب حاصل ہوگا، مجھے برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے شہزادوں اور شہزادیوں کو خادم بنا دیا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، انسان تقوی پیدا کرے اور اللہ پر یقین پیدا کرے، اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ سے بڑا کوئی مالک نہیں، اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں، اللہ سے بڑا کوئی گارجین نہیں، اللہ سے بڑا کوئی ولی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی کفیل نہیں، اور اللہ سے بڑا کوئی شاہد نہیں۔ ہم سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔